صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल बालिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अहकाम इलाही पहुँचाने वाले दुरूदो सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت سلمان فارسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی۔ اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی مسیحا نفس عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 4 برس کی عمر میں مردے کو زندہ اللہ کی توفیق سے کر دیا، اور اگر ان کے والد گرامی ان کو اس بات سے نہ روکتے تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کسی لوگوں کو تمام مردوں کو زندہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طے الارض کی جو صلاحیت تھی اور جو نعمت تھی وہ عطا کی ہوئی تھی۔ ساری نمازیں جا کے بیت اللہ میں ادا کرتے تھے، اور اس بات کے راوی سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ علم لدنی ان کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جلال اور وہ صلاحیتیں اور وہ جمال بھی عطا کیا تھا۔ انہی کو دیکھ کر اور ان کی کرامات سے متاثر ہو کر یہ جو جلال آباد شہر ہے مشہور افغانستان کا، یہ انہی کے نام سے قائم ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں اور تاریخ سے واقف رکھنے والے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ 6 اور 7ویں صدی ہجری جو تھی یہ اسلام پر اور مسلمانوں پر ابتلا کی صدیاں تھیں، اور یہ وہ دور تھا جب ہلاکو اور چنگیز کے حملے ہو رہے تھے اور عالم اسلام کی تباہی اور وہ قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے تھے عالم اسلام میں۔ اس دور میں اللہ کریم نے پھر یہ قوت عطا فرمائی ایک درویش کو کہ وہ جو نگاہ کی تیغ بازی تھی وہ سپاہ کی تیغ بازی سے جو تھی وہ فتح حاصل کر گئی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور یہی فرمایا کہ نہیں فقر و سلطنت میں، مجھے لگتا ہے یہی اقبال کے تصور میں تھا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اللہ کریم نے ان سے وہ کام لیا کہ پھر وہی ہلاکو اور چنگیز کی جو اولاد تھی وہ ان کے مریدوں میں شامل ہو گئی۔ اگر ان کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جائے تو صرف یہی ان کی عظمت ظاہر کرتی ہے کہ ان کے مریدوں میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، عثمان مروندی، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت صدر الدین راجو قطار رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ، والد حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ناظرین کرام ترکی، بنگلہ دیش، ان سب جگہوں پہ ان کے سلہٹ میں اور بنگلہ دیش میں ان کے مرید اور ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ، اور احمد آباد جو ہے ہندوستان کا شہر وہ تو خاص انہی کی اولاد سے جو ہے وہ آباد ہے، اور ان کی اولاد میں سے ان کے پوتے شاہ قطب عالم اور شاہ عالم جو ہیں ان کی خانقاہیں وہاں پہ بہت مشہور ہیں۔ آدم ثانی کا ان کو لقب ہاتف غیبی نے عطا کیا تھا۔ نوجوانی میں 1500 جید اس دور کے علماء اور صلحاء جو تھے وہ ان کے مریدوں میں شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ اللہ کریم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ جب یہ اچ شریف میں پہنچے ہیں، اور اچ شریف میں کب پہنچے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے بعد جب یہ اچ شریف میں گئے تو وہاں پہ طوائفوں کے بہت زیادہ جو تھے وہ جگہ بنی ہوئی تھی، ان کے کوٹھے تھے، اور پھر ان کی نگاہ کرم کا یہ صدقہ تھا کہ وہ کوٹھے جو تھے وہ اذکار کے حجرے بن گئے اور پاک باز خواتین کے وہ حجرے بن گئے، اور ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور جو علامہ نے کہا تھا
کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو پنجاب کے بڑے بڑے خاندان تھے یہ ان کی نگاہ کرم کا فیض تھا کہ وہ سب لوگ جو تھے وہ پھر بدل گئے. یہ جو جھنگ سیال مشہور ہے یہ سیال ان کے مریدوں میں تھے، چدر تھے، ڈار تھے، سیال تھے، یہ بڑی جتنے خاندان تھے اور سندھ کے خاندان وہ سارے ان کے مرید ہو گئے. اور سب سے بڑھ کے ناظرین کرام یہ ہے جب مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو سلام کا جواب آتا ہے. سینکڑوں لوگ جو روضہ انور پہ موجود تھے ان سب نے وہ سلام کا جواب بھی سنا. آج یہ ساری باتیں جو ہیں کس طرح ان کو جانور بھی پہچانتے تھے، جنگل کے ہرن بھی پہچانتے تھے، ان کو فضائیں بھی پہچانتی تھی، پہاڑ و پتھر بھی پہچانتے تھے، اور لکڑی کے پیالے میں سے کس طرح آوازیں آتی تھیں، کیسے اذکار ہوتے تھے، پانی کے کنوؤں میں سے کیسے آوازیں آتی تھیں، یہ ساری تفصیلات میرے اسکالر آج آپ کو سنائیں گے. اور یہ ہستی ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام نامی اس میں گرامی ایسا ہے جب آدمی ان کا نام لیتا ہے تو ایک کیف طبیعت پہ پیدا ہوتا ہے. ناظرین کرام آج میرے ساتھ اس ہماری جو ہے تصوف کی اس میں ہیں شامل، صوفی ہیں اور تصوف پہ بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ڈاکٹر شبیر احمد جامی، ان کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کے سینئر استاد. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود. آپ تینوں سے واقف ہیں. ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، سرخ پوش کیسا خوبصورت لفظ ہے. کیا خوبصورت لفظ ہے. واہ. جی سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء کبار کی اس صف میں ہوتا ہے جہاں فیاض مطلق یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فیوز و برکات کے سمندر انڈیل دیے تھے. سبحان اللہ. آپ علم کا، ہدایت کا اور کمال و روحانیت کا ایک بحر بے کراں تھے. آپ کی فتوحات علمی ہوں یا روحانی ہوں اس کی ایک لمبی داستان ہے. ٹھیک. آپ مادرزاد ولی تھے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 4 سال کی عمر میں ایک مردہ زندہ کر دیا، وہ بھی اچانک توجہ سے. کیسے؟ ویسے ہوا کہ آپ جا رہے تھے تو لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے. آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے پھر قبر بھی کھودی جا رہی تھی. تو آپ نے کہا اس کو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اس کو دفنائیں گے. تو آپ نے کہا زندہ ہو پھر بھی دفنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جنازہ پڑھ لیا اب اس کو دفنانے لگے ہیں. تو لوگوں نے جب دیکھا تو وہ بندہ اٹھ کر بیٹھ گیا. تو یہ آپ کی زندہ کرامت تھی. تو ایک بات ہمیشہ قاضی سے میں کہہ دوں کہ یہ جو عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، بندہ کثرت نوافل کے ذریعے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ بطور تمثیل اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں، زبان بنتا ہوں. تو اس کی بنیاد پر اولیاء نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کو چھوڑ کر ولی کامل اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات کا مظہر عتم بنتا ہے. خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے. بالکل وہ منزل آ جاتی ہے. وہ منزل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو صاحب نزہۃ الخواطر نے جملے بولے ہیں نا وہ اتنے جامع و کمپریہنسو ہیں. جی تو میں مناسب سمجھتا اگر میں بول دوں. جی ارشاد. کہتے ہیں جی کانا عالماً کبیراً، بہت بڑے عالم تھے. عارفاً فقیہاً، عارف بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. زاہداً صالحاً، منقطعاً اللہ سبحانہ وکانا یدرس و یفید. تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑے متوجہ تھے. اخذ عنہ خلق کثیر من العلماء والمشائخ، علماء اور مشائخ میں سے بھی کثرت کے ساتھ لوگوں نے ان سے استفادہ کیا. وبارک اللہ تعالیٰ فی ذریتہ الصالحۃ فملا منہ الآفاق الہند. اللہ تعالیٰ نے ان کی صالح ذریت میں اتنی برکت رکھی تھی کہ آفاق ہند اس سے بھر گئے تھے. واہ واہ. یہ تو ان کی اولاد کا فیض تھا. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ تھی. ایک تو واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ ڈیٹیل سے آ جائے گا، وہ ڈاکٹر صاحب سے سنتے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعیدی صاحب. آپ کی جب نکاح کا موقع آیا تو اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر بتایا کہ آپ بکھر میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں سید بدر الدین کی صاحبزادی کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں.
واہ، اور ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید بدر الدین کے بھی خواب میں ہے اور ان کو کہا کہ یہ جلال الدین سید جو میرا صاحبزادہ ہے یہ آیا ہوا ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے رضامندگی پہلے سے رکھ لیں۔ سبحان جب پیغام رسان ہوئی تو بڑی حیرانگی ہو گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے کے نکاح کا خود غیبی بندوبست کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وہ کسی نے سوال کر دیا نا کہ آپ سید ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا آؤ میں جا کے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام کیا اور پھر جواب آیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے، اور علم طریقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا نام ہے، اور علم حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو جو شخص جو ہے قولاً فعلاً اور حالاً متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ مقربین میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور مقربین میں سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، پھر یہ سلسلہ قیامت تک نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس راستے کا راہی ہے وہ بے عمل نہیں ہوتا، وہ بے علم نہیں ہوتا، واہ وہ بے حال نہیں ہوتا، واہ واہ، اس میں علم بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اور وہ صاحب حال بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں اگر ہم آپ کے جد امجد مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے جد امجد کا ذکر کریں، جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بڑی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بخاری سعادات ہیں وہ آپ کی ذریت طیبہ سے ہیں، اور یہ ایک ایسا شرف ہے جو صرف انہی کو حاصل ہے۔ دوسری آپ کی اگر خصوصیت دیکھیں کہ ان کا احترام اتنا زیادہ تھا کہ جب سعادات بخاری کی سواری جاتی تھی تو سلاطین وقت کھڑے ہوتے تھے، اور جب تک ان کی گرد بھی آنکھوں سے اجل نہیں ہوتی تھی وہ احترام میں کھڑے رہتے تھے۔ تو یہ احترام اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے دلوں میں ڈالا۔ اور ایک روایت جو روضہ پاک کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب آیا، دو واقعات ہیں، ایک حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، ایک حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ پوش کا ہی اصل واقعہ ہے، وہ اور دو کتابوں، وہ دوسرا میں نے دیکھا ہے، اتھینٹک نہیں ہے، یہ اتھینٹک ہے جو پہلا آپ نے بیان کیا۔ اس میں جو ہے کہ جب آپ خدمت میں حاضر ہوئے سادات مدینہ نے اور خادم روضہ نے جب انکار کیا یا تعجب کیا یا استفسار کیا، اچھا لفظ یہ ہے استفسار کیا، تو اس وقت آپ نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں ایک تو قرۃ عینی کے الفاظ ہیں، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ایک سراج و امتی کے الفاظ ہیں، واہ واہ واہ، اور پھر ایک اور لفظ جس سے حسنین کریمین کو نسبت ملی، حسین و منی وانا من حسین، انت منی کے الفاظ ہیں کہ آپ مجھ سے ہیں ومن اہل بیتی۔ واہ واہ، تو یہ ایک پہلو جو ہے وہ بڑا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، وہ شعر بھی یہی سنا دے حسن و حسین والا، انہوں نے اپنی نسبت۔ آپ کے روضہ پاک کے اوپر یہ دو اشعار لکھے ہوئے ہیں، یا رب رسالت رسول ثقلین، یا
یا رب برسالت رسول ثقلین یا رب غذا کنندہ بدر و حنین، اے میرے رب رسول و ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صدقے سے اور اس ذات کے صدقے سے کہ جس نے بدر و حنین کے میدانوں کو عزت بخشی ہے اور شرف بخشا ہے، سبحان اللہ، اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، یا اللہ میرے گناہوں کے دو حصے کر دے، واہ میرے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ان کی بخشش نہ ہو سکے، کیا نیاز مندی ہے، سبحان یا رب اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات، نیمے با حسن بخش و نیمے با حسین، میرے آدھے گناہ امام حسن کے صدقے سے بخش دے اور آدھے گناہ امام حسین کے صدقے سے بخش دے۔ واہ واہ واہ، تو حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان جو تھی، ایک مرتبہ آپ کے جو ہے اپنے دور میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سخت گرمی تھی ملتان میں، تو جب سخت گرمی تھی تو آپ کے دل میں خیال آیا آ یخ بخارا را در چنی حرارت کجا یابم، بخارا کی ٹھنڈ یاد آتی ہے، بخارا کی ٹھنڈک کو اس سخت گرمی میں کہاں سے لاؤں، یہ دل میں خیال آیا کہ اتنی شدید گرمی ہے۔ تو آپ کے مرشد کریم حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دل کی حالت جان گئے اور آپ نے خادم کو حکم دیا کہ یہ مسجد کے صحن کی صفیں اٹھا دیں، اس نے اٹھا دیں اور پھر بارش برسی اور خوب برسی اور پھر اولے بھی برسے۔ پھر آپ نے پوچھا جلال الدین، مسکرا کر پوچھا یہ بخارا کی برف اچھی ہے یا ملتان کے اولے اچھے ہیں؟ تو عرض کی حضور ملتان کے اولے تو مرشد کی سرزمین کے اولے ہیں، یہ تو اس اور وہ کھائے جس طرح بچے نہیں گولے کھاتے وہ برف پھر کھائی بھی، بالکل ایسی۔ وہ جی گرمی ٹھنڈک آپ کی دعا سے ہو جانی وہ تو آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ کیوں جی، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضور بات یہ ہے، دراصل اللہ پاک نے جب ان کے ذمے دین اسلام کی تبلیغ لائی اور دین کی تعلیم اور تربیت اور اسلام کا لوگوں کو ابلاغ کرنا، تو وہ وقت ایسا تھا کہ یہاں پر لوگوں میں جادو کا رواج زیادہ تھا، لوگ جادو کرتے، حتیٰ کہ وہ ایک کنواں تھا دیوگڑھ میں، اس نے اچ شریف کا نام اپنے نام پر کر کے وہاں کنویں سے ہر وقت رام رام کی آوازیں آتی۔ جب آپ یہاں پر آئے، پانی پینے کا ارادہ کیا، اپنے مرید کو بھیجا، وہ گیا، وہ تو ڈر کے واپس آ گیا۔ یعنی جادو کا جب یہ حال، آپ نے وہاں پر جا کر اللہ کا نام لے کر اس میں جب لعاب دہن ڈالا تو وہاں سے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جب جادو کا یہ حال ہو تو اللہ پاک اس کے مقابلے میں اپنے ولی کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انبیاء کو قوت ملتی ہے، جس سے معجزات آتے ہیں، وہ اس وقت کے لوگوں کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے ہی رانی اوچھا تھی، جی اس وجہ سے بھی اس کو شریف کہتے ہیں بدل کے، اور یہ وہاں لوگ مسلمان ہو گئے آپ کی یہ کرامات دیکھ کر، تو اللہ پاک نے آپ کو کرامات کا اسلحہ عطا کیا تھا سبحان اللہ، تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی وہ کنواں پہلے رام رام کہتا تھا، پھر اللہ اللہ کہنا شروع کرنے ہو گیا، لگا، پھر اللہ اللہ کرنے لگا، پانی سے آواز آ رہی، وہاں سے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ اس کی بیٹیاں مسلمان ہو گئیں، ہزاروں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ تو تبھی یہ سارا ہندو علاقہ تھا، الحمدللہ، یہ اسلام انہی کے دم قدم سے ہے۔ بالکل آج ہم اچھا، وہ پانی پھر جس کو بھی مس ہوتا تھا، صرف پانی نہیں کہتا تھا، جو پیتا تھا اس پانی کو، اور جہاں جہاں وہ پانی لگتا تھا وہاں سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی۔ سبحان اللہ جی۔ حضور دراصل بات یہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار یہ حدیث جبریل مشہور ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے 3 سوال کیے ایک انسانی شکل میں آ کر۔ جی ہاں، ایک تو ایمان پوچھا، ایک اسلام پوچھا، اور تیسرا سوال تھا مل احسان۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو رہتی ہے نا کہ پتہ نہیں ایمان اور اسلام ہی ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ وہ احسان کی شرح کریں اور پڑھیں تو ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ احوال رسالت ہی تصوف کے نام پر امت میں شامل ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ پرسوں ہی ایک صاحب ٹی وی کسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ الگ سے ایک دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ناسمجھی یہ الگ مذہب ہے، نعوذ باللہ، جی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ جوہر اسلام وہ تو تصوف ہی ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور یہ بات قابل غور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام میں تمام اعمال کا بیان کر دیا، ایمان کے بیان میں حضور نے تمام عقائد بیان کر دیے۔ اب جب تیسرا سوال ہوا مل احسان، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنے اور انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، یہ تعلیمات تصوف ہیں۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اولیاء
حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی دیکھیں، تمام اولیاء کو، حضور یہ اپنے آپ سے انہوں نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو، اللہ کی بارگاہ کے قیام کو، تلاوت قرآن کو اس طرح اپنے لیے لازم پکڑ لیا تھا جس طرح دن رات اللہ کی زیارت کرتے ہیں اس محبت والے۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں ایک بہت اہم بات میں نقطہ اشارہ کرنا چاہوں، اور اس سے ولایت کا یہ معنی بھی سمجھ آئے گا اور یہ تمام اولیاء کے احوال کی بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس بات کو حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس کی ایک شرح تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین کرنا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری شرح آپ نے بیان کی، فرمایا کانا یکونو کی بحث کی، لمبی بحث ہے یہاں میں اس میں نہیں پڑھتا، فرمایا کانا یکونو اگر ناقصہ ہو تو یہ معنی، تامہ ہو تو یہ معنی، فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، ناقصہ کی بحث میں اگر تو نہ رہے، یعنی حضور نے بتایا کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو اپنے آپ کو ختم کر دے تو تو اللہ کو دیکھ لے گا۔ واہ واہ، اپنی خواہشات سے گزر جا، میں ختم ہوگی میں تو ختم بات ہو جائے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو تھے حضرت لال شہباز قلندر، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، جو کہ آپ کے مرید تھے حضرت سرخپوش۔ آگے منگول بادشاہ گزر رہا ہے، اسے کہا تم کون ہو؟ چونکہ وہ دیکھا لوگ بڑے عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا میں سید جلال الدین سرخپوش بخاری۔ انہوں نے کہا سید تو ختم ہو گئے تھے سارے، مار دیے تھے کربلا میں، تم کہاں سے سید آ گئے ہو؟ آپ نے کہا اور تم کیسے ہو؟ تم کیسے یہاں ہو؟ تم کیسے زندہ ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تاکہ تمہارے ظلم لوگوں پہ ہم ظاہر کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس نے کہا میرے سامنے گستاخی کرتے ہو، اٹھاؤ اس کو، اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ وہ آگ میں ڈال دیا تو وہ جب دیکھا تو آگ جو تھی، وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ گلزار بن گئی۔ اسی کا بیٹا بادشاہ کا ساتھ تھا، اس نے جب دیکھا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ وہاں سے ہے یہ کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی آگ گلزار بن گئی۔ جی غازی صاحب، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو اولیاء جب مقام ولایت پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب اور نگاہ التفات میں رہتے ہیں، چونکہ جب اس ظالم بادشاہ نے آپ کو آگ میں ڈلوایا تو آگ نے آپ کے وجود پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ بعض روایت میں صرف آپ کے کپڑے سرخ ہو گئے۔ اچھا، اور آپ اسی طرح واپس جب باہر نکلے تو لوگ حیران تھے، بھئی کپڑے تو سرخ ہو گئے ہیں لیکن اندر بندہ بالکل صحیح سالم ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سرخ پوش کا لقب ملا۔ ماشاءاللہ۔ تو بعض کہتے ہیں آپ کو سرخ پوش کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ چونکہ ولایت کے باب میں شان جلالی کے حامل تھے، تو شان جلالی والے عام طور پر سرخ لباس پہنتے ہیں۔ وہ جلا نہیں دیا تھا جادوگر کو، ایک ہی نگاہ میں راک کر کے رکھ دیا، راک کر کے رکھ دیا، تو وہ شان جلالی کے مظہر تھے۔ اور غازی سے بڑا خوبصورت جو ان کا واقعہ ہے، جو تعلیم و تربیت سے بڑا متعلق ہے، سارے واقعات خوبصورت، بڑے خوبصورت ہیں، ولیوں کے واقعات ہوتے ہیں خوبصورت، سارے خوبصورت، اور ولی خوبصورت ہوتے ہیں، جی بالکل، بس دل کرتا ہے ان کو دیکھتا ہی رہے بندہ۔ تو ایک آپ کی بصیرت کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ آپ کی ذرا ایک امتحان بھی لیا گیا آپ کے خان وعدے میں، بھئی آپ کس مقام و مرتبے پر پہنچے ہیں۔ ویسے تو مادر ذات ولی تھے، ٹھیک، لیکن تعلیم و تربیت کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو صدر الدین صاحب نے کسی بندے کی ذمہ لگایا کہ ہم نے کچھ لوگوں کا امتحان لینا ہے تو آپ کچھ اہتمام کریں۔ ایک خواجہ تھا ملتان کا، تو وہ بھنی ہوئی بکری لے کر دسترخوان پر آیا، ان کو بطور مہمان کے یہاں بٹھایا گیا کہ بکری بھنی ہوئی آ رہی ہے تو آپ کھائیں۔ جب کھانے کی طرف سب نے توجہ کی تو جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ہو گئے، کھانے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ کمال الدین صاحب ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے تھے، وہ بھی مرید تھے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے ساتھ بدر الدین صاحب تھے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو صدر الدین صاحب نے کہا جی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کھانا حرام کا ہے۔ اللہ، انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کھانا حرام کا ہے؟ تو سید جلال الدین سرخ بخاری نے کہا جی جب یہ گوشت سامنے آیا تو میرے جو طعام کی ایک حص ہے نا، اس میں یکدم ایک بھڑکاوا آیا اور ایک شدت آئی کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں،
تو میں اس کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں کہ یہ جو مردار آ جائے تو نفس کی خواہش بہت جوش مارتی ہے کہ اس کو جلدی سے کھایا جائے، تو میں فوراً پہچان گیا کہ یہ نفس کا حملہ ہو رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ حرام کا کھانا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آپ کے شیخ مکرم کون تھے اور دوسرا آپ کے اولاد پاک؟ دو سوال پوچھیں۔ آپ کے شیخ مکرم تو بنیادی طور پر آپ کے والد سید علی ابو المعید تھے، ٹھیک، ابتداً تعلیم و تربیت ان سے لی تھی، اور پھر بعد میں جب آپ ملتان ہے تو بہاؤدین زکریا ملتانی صاحب سے بھی آپ نے باقاعدہ کسب فیض کیا، سہروردی سے، سہروردی سلسلے میں، اور 30 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ اولاد پاک؟ اولاد پاک آپ کے 5 صاحبزادے مشہور ہیں، ٹھیک، تو خزینۃ الاصفیاء والے نے لکھا ہے جی ان کے 5 کے 5 بڑے مشہور تھے ٹھیک، اور بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک جی، آپ اپنا واقعہ مکمل کریں تاکہ وہ بنیادی طور پر غازی سے بات چل رہی تھی، جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ حرام سے بچتے ہیں، اگر ان کے سامنے کہیں رزق حرام آ جائے تو ان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو سرخ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو میں نے بتایا کہ وہ نفس کی کیفیت سے اس حرام ہونے کو پہچان گئے۔ ٹھیک، جو خواجہ کمال الدین صاحب تھے ان کی شہادت کی انگلی پھڑکنے لگ گئی، تو انہوں نے کہا جی میں تو اس وجہ سے حرام کو پہچان گیا ہوں۔ جب صدر الدین صاحب نے تیسرے سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، انہوں نے کہا جی میرے دل نے گواہی دی ہے کہ یہ مال حرام ہے۔ تو یہ آپ کی نگاہ بصیرت تھی کہ اس کی بنیاد پر یہ مال حرام سے بچ گئے۔ تو پھر بعد میں صدر الدین صاحب نے ساری حقیقت کھولی اور وہ قصاب کو بلا کر پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے آئی تھی، تو اس نے بتایا جی میں چوری کا مال لے کر آیا تھا، تو لیکن یہ خواجہ جب مجھ سے لینے آیا تو میں نے اس کو بتایا نہیں، تو یہ واقعی چوری کا مال تھا۔ جی سیدی صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے، چونکہ صوفیاء کرام احوال نبوت کے امین ہوتے ہیں اور مظہر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں کافی ساری مشابہتیں بھی ہیں۔ مثلاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح استون حنانہ نے محبت کا اظہار کیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی کھجور کے تنے میرے 2 میں سے ایک ولی ضرور ہے۔ اچھا، میں یہ استون حنانہ والا آپ کو کہنے لگا تھا اور میں تو نہیں ہوں، یقیناً آپ ہیں۔ نہیں، میں نہیں ہوں، آپ بھی شک ہے۔ اچھا، ہندیوں کا دودھ پیتے ہیں آپ۔ اچھا، دوسرا سر ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں، حرام والے واقعے میں مشابہت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کے ساتھ کہ جس میں ایک یہودیہ نے زہر ملایا تھا بکری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا ہاتھ میں پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا اسممت ھذہ شاہ، کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس لقمے نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اگلی بات اب آ جائے استون حنانہ والی۔ استون حنانہ، اسی طرح کھجور کا تنا تھا، اسی طرح یہ پیالہ تھا جو ذکر کرتا تھا۔ ایک اور پہلو آپ کا پیالہ لکڑی کا تھا جو ذکر کرتا تھا؟ جی، لکڑی کا پیالہ تھا۔ جی، جانور پہچانتے تھے آپ جی، کو؟ جانور پہچانتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹا سفر پر نکلو، تو یہ بغیر کسی تاخیر کے یہ سفر پر نکل کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اور پھر کافی سارے سفر کیے، بیت المقدس میں گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی، نجف اشرف گئے، نجف اشرف گئے۔ اچھا،
اس میں راستے میں ایک جگہ آپ کا بیٹا تھا، اسے دودھ کی ضرورت تھی اور جنگل سے گزر رہے تھے، اب دودھ نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تو ہرنی آئی اور بالکل اس کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا آپ کی خدمت میں آئی، آپ نے وہ دودھ نچوڑا، دوہا اور دھو کر اپنے بچے کو پلایا، اور جب تک آپ سفر میں رہے وہ ہرنی یہ خدمت سر انجام دیتی رہی۔ اللہ، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو درندے، آگ، ابھی ہم واقعہ سن چکے ہیں، آگ ہے، درندے ہیں، نباتات ہیں، ساری چیزیں۔ حضرت سفینہ کے آگے چلتا ہے جس طرح پالتو کتا ہے، شیر اچھا، چلتا ہے۔ ایک اور پہلو جو ہمارے ہاں اس وقت اس سوسائٹی میں مفقود ہے جس کو دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ 20 سال آپ والد کی خدمت میں رہے اور والد نے تربیت کی اور مروجہ علوم حاصل کی ہے، اور 30 سال آپ مرشد کریم کی خدمت میں رہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 30 سال۔ اچھا، یہ جو آپ کا آگ سے سلامت نکلانے کی بات ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے، کوئی انسان تصور کرے۔ اب آپ کو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے؟ مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ولایت آپ کی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی یہ اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر سعیدی نے ہرنی کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ اس کا تصرف چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ناظرین کے علم میں ہوگا، جب ان کو آگ میں ڈالا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے سلسلے میں، وہ وہاں پر ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا، اعلان ہوا، مخالفت ہوئی، اسود انسی، جی اسود انسی نے آپ کو آگ میں ڈالا، وہاں سے سلامت نکل کے جب مدینہ پہنچے، جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، حضور کے روضہ انور پر حاضر ہوتے، واپس پھر جا مدینہ میں بیٹھتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ ایک اجنبی شخص ہے، مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، روضہ رسول پر آتا ہے، روتا ہے، پھر واپس جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کی جان پہچان نہیں، یہ اجنبی ہے۔ آ کے اسے پوچھا ساری تفصیل کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو آپ نے اپنے علاقے کا نام فرمایا، شام سے آیا ہوں، فلاں جگہ۔ انہوں نے کہا یار وہاں پر تو ایک بات ہم تک پہنچی ہے بڑی مشہور کہ کسی بندے کو آگ میں پھینکا، وہ بچ گیا۔ فرمایا ہاں، اللہ کا ایک بندہ ہے، انہوں نے اس کو آگ میں ڈالا، وہ بچ گیا۔ جب ان کے بیان میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو فاروق اعظم پہچان گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم کیا تم وہ نہیں ہو؟ اللہ کی قسم کیا تم وہ نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ حضور، یہ مقام اور مرتبہ اور یہ کرامت کتنی بڑی تھی، فاروق اعظم اپنے کندھے پہ بٹھا کے حضرت ابو مسلم خولانی کو مدینہ میں پھرتے تھے، اور صدیق اکبر بار بار کہتے تھے مجھے یہ واقعہ سناؤ، اور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی جو ہمارے دادا حضرت ابراہیم کو ملی۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تمہارے چہرے کی زیارت کر، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے تمہاری زیارت کی۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، وہ ابھی زندہ ہے بندہ، یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو آگ میں حضور کا نام لے کر آگ سے میرا نام نہیں، محمد پناہ، محمد پناہ، اس کو بلانا چاہیے جی کسی دن پروگرام میں ویسے بلاتے اگر ہے تو لازمی ان کو وہ سن رہا ہوگا، اچھا لوگ ان کی زیارت کریں اور معلوم ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی جو ہمارے دادا حضرت ابراہیم کو عزت ملی۔ تو یہ سرخ پوش ہو گئے اس دن کے بعد، اور حضور مجھے یہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ہوتا ہے جی آج بھی۔ واہ واہ واہ۔ اور مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، سرخ لباس سے آپ کی محبت یہ کربلا کے شہداء کے خون کی نسبت بھی ہے۔ جتنی آپ محبت اہل بیت پاک سے کرتے تھے، سرخ لباس پہنا، کئی توجیہات دنیا نے کی، آپ نے خود تو بتایا نہیں، لیکن یہ کربلا کے شہداء کے خون کا رنگ آپ نے اپنے اوپر پہن لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک
وسلم. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. اسلام کے دامن میں کمال اور عزت اب بھی موجود ہے، صرف ضرورت یہ ہے کہ 3 چیزوں کو جمع کیا جائے. نہیں، وہ اقبال نے جو کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. وہی بات سے گزارش کر رہا ہوں نا، بنیادی طور پر جہاں 3 چیزوں کو جمع کرنا چاہیے تھا نا، اور پھر اس کے اوپر ایک قیادت ہونی چاہیے تھی، اس کا بڑا فقدان ہے. جی. ایمان کامل، علم کامل اور تقوی کامل. جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسے افراد جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کمال پر فائز ہوتے ہیں کہ وہاں ایک ایک بندے کے سامنے بھی کفر لرزتا تھا. اب چونکہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس نہیں رہی، افراد نہیں رہے، قیادتیں نہیں رہیں، تو اس کی وجہ سے یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. بالکل ممبروں پہ گالیاں. بالکل یہی بات. تو یہ 3 چیزیں جب جمع ہوں گی تو ورنہ کعبہ بھی اسی شکل میں کھڑا ہے، روضہ رسول نے بھی اسی طرح رہنا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن میں جملہ ہے حجت من بعد الرسل. قرآن مجید کو قیامت تک اس لیے رکھا گیا کہ رسولوں کی آمد کے سلسلے کے بعد یہ حجت ہے تمہارے لیے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اب اگر پوری امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق جڑ جائے تو ہمیں دوبارہ وہی عروج، وہی سطوت، وہی تصرف، وہی غلبہ حاصل ہو جائے گا. نگاہ عشق و مستی میں اگر ہو جائے وہی اول اور وہی آخر، تو پھر بات بنے. اب تو نعوذ باللہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، اب ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. جی بالکل ایسے، بس ان کی تعلیمات ہیں. جب تک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق قلبی نسبت عشقی نہیں ہوتی، حرا کا پتھر اور بتا کی مٹی آپ کے ضمیر اور خمیر میں نہیں ہوتی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، بات نہیں پیدا ہو سکتی. اس میں یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے غازی صاحب کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزی حیثیت ہے دین اسلام میں، اگر نظر حضور کی ذات پر رہے تو امت بنتی ہے، اور نظر نیچے آئے تو فرقے بنتے ہیں. اور اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا ماز حکم نسبت و ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیم. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت ہیں، اور اسی وجہ سے اہل عالم کے لیے پیام رحمت ہیں. میں ایک بات اور کہتا ہوں ہمیں اس سے بھی آگے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمان کے اندر پاور آف ریزسٹنس اور پاور آف ایگزسٹنس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہے. ہم حوادث کا مقابلہ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینوں میں ہو تو کر سکتے ہیں، انداز گلستان پیدا تبھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر بھی پاور آف جو ایگزسٹنس ہے، ہم نے جو باقی رہنا ہے وہ بھی اس نسبت سے باقی رہنا ہے. بقا بھی اسی سے ہے اور ارتقا بھی اسی سے ہے. ارتقا بھی اسی، دونوں چیزیں. لوٹ جاہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار. اچھا، اس میں 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی شخصیت کے حوالے سے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے ادارے قائم کرتے تھے. آج المیہ ہے ہماری خانقاہوں میں علم کا چلن اٹھ گیا ہے الا ماشاءاللہ، اور وہاں بھنگی چرسی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا تصوف سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، وہ ایک خانقاہوں کی بدنامی کا سبب ہیں. ایسا ہی، یعنی وہ پوستی شخص جس کو پاکی پلیدی کا علم نہیں ہے، وہ تصوف کی اور احوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو وہ کردار بھی تو اب خانقاہوں میں مشکوک کردار کے ہمیں لوگ بیٹھ گئے. ہاں جی، ایسے ہی تو بڑی خطرناک بات ہے. تو اس لیے اگر ہم، اور علم سے بالکل تہی دست لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہتری آئے اور اس کیفیت سے ہم آگے نکلیں تو ہر خانقاہ کے ساتھ ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی آپ کا، پروفیسر ناصر. کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. سورۃ الواقعہ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں.
سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے سے نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور قطع رحمی سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم